بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ خوب آقا. هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بله ما خوب هستیم، شما خوبی؟ خوبم متشکرم. شب همه دوستان بخیر. شب شما هم شب بخیر. شما هم بخیر. من خوشحال هستم که دوباره شما را میبینم. بعد از این چند روزی که من رفته بودم خانه، بعد از 12-13 روز که برگشتم، خوشحال هستم که شما را دوباره مثلا زیارت میکنم و از خداوند دعا هستم که انشاءالله بله آقا. وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. و بله در خدمت همه دوستان به مناسبت هفته ولایت، هفته ولایت خدمت همه شما دوستان تبریک عرض میکنم. شما هم همچنین آقا. بله از غدیر تا 24 ذی‌الحج یعنی ذی‌الحجه بله. یعنی عید واحده چند روز برای ما بله خیلی خوشحال کننده هستند. در خدمت شما عزیزان که من بله. اینجا نبودم، در غدیر اینجا نبودم، در خدمت شما نبودم، در خدمت همه شما دوستان به مناسبت عید بزرگ غدیر، عید اکبر، در خدمت همه شما دوستان تبریک عرض میکنم و از خداوند دعا گو هستم بله که آقا. ما را به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام نگه بدارد و با ولایت علی از دنیا ما را ببرد انشاءالله. خب دوستان، تحسین فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ علیکم السلام، من خوب هستم، شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ خوبند. خوش گذشت؟ بله خوش گذشت. خوش گذشت. یعنی من الان دوستان توجه کنید، من امروز خوابیده بودم، ظهر من وقتی خواب بودم، وقتی بیدار شدم من اینطوری فکر کردم، من خواب بودم تازه بیدار شدم، در خواب بودم و در خواب خانه رفتم، وقت معلوم نشد کجا رفت. بله این وقت معلوم نشد کجا رفت، من فکر میکردم همینجا هستم، فقط خواب بودم. این یک خواب بود. بله. خاتون خواهر سلام، شما خوب هستید؟ وعلیکم السلام. بله من خوبم، شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله خانواده من خوب هستند. شما داری چه کار میکنی؟ الان من دارم دعوت هستم. شما در دعوت هستید؟ بله. چه میخورید؟ گوشت نخود فرنگی نخود فرنگی. اور حلوا. کائنات فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، بله خوبم، شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوبن. خانواده شما چطور؟ آنها خوبم. خوش میگذرد؟ بله خوش میگذرد. حالتون شما چطوره؟ خوبی؟ حال من خوب. خوبه؟ بله. خب شما دارو میخوری الان؟ بله من دارو میخورم. خیلی خوب. شام خوردی؟ دارو هایی زیاد میخورم. بله چی فرمودی؟ دارو هایی زیاد میخورم. داروهای زیاد میخورید، خدا شفا میده انشالله. شما بله فقط خسته نباشید، بله و نگران نباشید، خدا انشالله شفا میده. بله انشالله. بله. آقای نیحال سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. بله من خوبم، شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ بله انا خوبم. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبن. خوش میگذرد؟ بله زندگی خوش میگذرد. شما چه کار میکنی؟ دارم با شما صحبت میکنم. خیلی خوب. شام چه خوردی شما؟ من شام کری و نانو برنج خوردم. نانو برنج خوردی؟ خوشمزه بود؟ بله اگر خوشمزه بود. این روزها که من اینجا نبودم
شما بفرمایید شما خوشحال بودید؟ خوش گذشت؟ بله؟ نه امیدوار هستم که شما درس‌های گذشته را مطالعه کرده باشید. بله خیلی خوب. زهین فاطمه خواهر سلام، شما خوب هستید؟ وعلیکم السلام. بله من خوبم. خوبی شما؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ بله الحمدلله. شما چه خبر؟ خوبم. خوش می‌گذرد؟ بله خوش می‌گذرد؟ بله زندگی خوش می‌گذرد. شما بفرمایید. بله این روزها خوش گذشت؟ بله چه امروز کار کردید؟ در عید قدیر شما چه کار کردید؟ من عید قدیر لباس جدید پوشیدم، بله شیرینی خوردم، خوشحال شدم، بعد اعمال قدیر انجام دادم، با دوستان ملاقات کردم. بله متوجه هستید دوستان؟ بله متوجه. سلامت باشید. ولی خب دوستان جدی میگویم من بله به یاد شما بودم. من شما را اصلا فراموش نکردم. وقتی من اونجا بودم در همه کارها بله شما در ذهن من بودید. بله خیلی خوب. همه دوستان خوشحال هستم دیگه. این خوشحالی از چهره من میبینی شما، همونطوری که شما در صورت من میبینی. من خیلی خوشحال هستم دوباره شما را میبینم. خوب نگاه کنید. بله بله کردار فاطمه اومدن. سلام، خوب هستی شما؟ سلام من خوب. شما خوب؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ خوبم. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. شما شام خوردین؟ بله من شما خوردم. شاید شما وقت نگاه میکنی و فکر میکنی این کتاب دوم است. نه این کتاب پنجمه. شما زود اومدید. نه شما زود نیومدید. ما مثلا دیر اومدیم، شما سر وقت اومدید. بله متوجه هستید؟ خب دوستان می نویسید؟ بله آقا. بله آقا اسکرین شات گرفتم. کار خوبی کردی. دوستان بخوانید. بر کسی گذشتن. 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 گذشتن. به رنج و تاب افتادن. در افتادن. به رنج و تاب افتادن. متوجه هستید؟ به رنج و تاب افتادن. بله افتادن کے معنی گرنا پڑنا ہے. بے رنج و تاب سے افتادن سختی میں پڑنا گرنا. گرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ویسے گرنا مطلب وہ معنی مجازی معنی گرنا پڑنا. بھلے یہاں پر والا نہیں کبھی اوپر چھت پہ چڑھ کے گر جاؤ لو جی میں مصیبت میں گر گیا. نہیں گرنا پڑنا یہاں پر بے رنج و تعب در افتادن یعنی سختی میں پڑنا، مشکل سختی میں زندگی گزارنا، سختی سے زندگی گزارنا. بله بخوانید. چشیدن. چشیدن. بله چشیدن. ولی نگاہ کنید دوستان چشیدن کے معنی چکھنے کے ہوتے ہیں. چشیدن کے معنی چکھنے کے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر چکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ چکھنا سختی چکھنا. سختی چکھنا یعنی بھلے تو فرمائے احساس کرنا. احساس کرنا. ایک معنی اس کے احساس کرنا، درک کرنا. دوسرے معنی آپ جانتے ہی ہیں. قافلہی رسید است، رنج سفر چشید است. کرنا. ندیم سرور کا بہت پرانے زمانے کا نوحہ ہے. آپ نے کبھی سنا ہے؟ نہیں آغا آپ کے زمانے کا ہوگا. پرانا بہت پرانا نوحہ ہے. نہیں مطلب ایسا نہیں ہے کہ بہت پرانا ہے تو ہم سن نہیں سکتے. سنا ہوا ہے بہت پرانا. قافلہی رسید است. ایک قافلہ پہنچا ہے، ایک قافلہ بھی پہنچا ہے. رنج سفر چشید است. سفر کا سختیاں چکھ کر پہنچا ہے، احساس کر کے پہنچا ہے. بلے بلے
تحصیل روزی، تحصیل روزی. بلے تحصیل روزی یعنی روزی کمانا، روزی کمانا. بلے روزی کمانا. بولے تعب، تعاب تعاب. بلے تعب یعنی سختی. سختی. دست بیکار بلے شدن، سختی. بلے بلے دست بیکار شدن یعنی کام شروع کرنا، کام شروع کرنا، کرنا. کام شروع کرنا. دست بیکار شدن کام میں بزی ہو جانا. دست بیکار شدن یعنی کام میں بزی ہو کام جانا. شروع بزی ہو کرنا، جانا. کام میں مشغول ہو جانا. بزی ہو جانا. بله بنویسید دوستان، نوشتید؟ عکس آقا یہ بگیرید دفعه که دوستان، بنویسید بنویسید بنویسید. بر آقا کسی گذشتن. بعد بر کسی گذشتن. بر بگید کسی من گذشتن. من مشغول درس خواندن بودم. بله من مشغول درس خواندن بودم که دوستم بر من گذشت. دوستم بر من گذشت یعنی میں پڑھنے میں بزی تھا، دوست میرے پاس سے گزرا. بله یا امام صادق علیہ السلام مشغول کار بودن، ولی شخصی بر او بر امام گذشت. شخصی بر امام گذشت یعنی ایک شخص ان کے پاس سے گزرا. گزرا. ما دوستان ما باید برای کسب، ما باید ما مسلمان ها باید برای تحصیل روزی، برای تحصیل روزی آقای نحال ما مردان باید برای تحصیل روزی به رنج و تعب در افتیم. بلے متوجہ آقا. نیچے گفتم بلے آپ مرد روزی کے لیے روزی کمانے کے بہت لیے ہمیں چاہیے کہ روزی کمانے کے لیے ہم سختی میں پڑیں، اپنے آپ کو سختی سختی میں پڑے ڈالیں. ڈالیں. بلے بلے تعب رنج و تعب بے چشیم. بلے. رنج و تعب برائے تحصیل روزی، رنج و تعب بے چشیم. بے اور روزی چشیم. کمانے کے لیے ہم سختیوں کو برداشت کریں، احساس کریں. وہ مشغول بے یا وہ درد و دست بے کار بے شویم. دست بے کار بے شویم. ماں دوستان بلے خالی ماندن، بیکار ماندن، بیکار ماندن گناہ در دین اسلام، بیکار ماندن گناہ. ما باید دست بیکار بشویم. اسلام میں ناکارہ بیکارہ ہونا گناہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم کمائیں. دست بیکار بشویم یعنی کام میں مشغول ہوں. پاک کنم دوستان. بله آقا. اگر ورڈز کی میننگ صحیح سے یاد ہوں گے تو جملے تو آپ ایک سے ایک بنا لیں گے، لیکن اس کے لیے ورڈز آنے چاہیے. خیلی خوب. رنج بردن، رنج گردن. بردن کے معنی ویسے لے جانے کے ہیں، تو یہاں پہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ غم لے جانا. رنج بردن ہے تکلیف اٹھانا. بلے زیبر، بله. زیبر زیبر. سخت محکم. بلے زیبر. متوجہ بلے زیبر آقا. نا مثلا کھردانا جسے کہتے ہیں. طاقت، بلے بلے. طاقت. طاقت. عرق ریزان، ریزان. عرق ریزان. عرق یعنی پسینہ. پسینہ بہنا یا بہانا. عرق ریزان پسینہ بہتے ہوئے حالت میں، پسینے بہتی ہوئی حالت میں. بلبگی استاد مان عرق ریزان مشغول در تدریس بودن. استاد مان عرق ریزان مثلا مشغول درس دادن بود. ہمارے استاد پسینہ بہتے ہوئی حالت میں پڑھا رہے تھے، پڑھانے میں بزی تھے. مثلا بلے آقا. لختی، لختی. سنا ہوگا لخت جگر. لختی، جی آقا. لخت جگر، جگر کا ٹکڑا، جگر کا حصہ. تو لختی کہتے ہیں تھوڑا، تھوڑا کم، تھوڑا حصہ. لہذئی کچھ منٹ، کچھ سیکنڈ. لہیب، دوسرا بھی نویسی لہیب. لہیب. نفس
نفس نفس نہیں نفس نفس اورا نفس پورا بھی بری می برید بریدن کے معنی کیا ہے؟ مرید بریدن کے معنی کیا ہے؟ آقا فراموش کر دم نہیں بتایا نہیں میں نے آپ لوگوں کو بھلے دیکھیے بردن کے معنی ہے لے جانا بردن کے معنی ہے لے جانا مگر آ چکا ہے پہلے بریدن کے معنی ہے کاٹنا بریدن کے معنی ہے کاٹنا بردن لے جانا بریدن کاٹنا نفس اورا می برید ان کے سانسوں کو توڑ رہا تھا کاٹ رہا تھا یعنی ان کی سانسیں چل رہی تھی یعنی کہتے ہیں نا ہانپنا جسے کہتے ہیں ہانپنا جی جی ہانپنا جانتے کام کرتے کرتے آدمی ہانپ جاتا ہے تیز تیز سانس لینا نفس اورا می برید اس کے ان کے سانس کو کاٹ رہا تھا یعنی سخت انہیں تھکا رہا تھا وے یعنی آپ میدونید وے یعنی او وے یعنی وہ او یعنی وہ بے نویسی دوستان رنج بردن رنج بردن یعنی کوشش کرنا زحمت اٹھانا زبر کسے کہتے ہیں؟ زبر کہتے ہیں بتائیے خشن کھردرا لباس زبر لباس نرم لباس صاف لباس زبر موٹا لباس کھردرا لباس کیا بولتے ہیں آپ لوگ کھردرا جی آقا بھلے کھردرا کیا بولتے ہیں اسے سخت موٹا لباس مثلا طاقت یعنی طاقت نیرو فارسی میں نیرو بھی بولتے ہیں طاقت قدرت طاقت نیرو متوجہ اس کی بلے توجہ در حال عرق ریختن بلے در حال عرق ریختن یعنی پسینے بہنے کی حالت میں بلے پسینہ بہنے کی حالت میں پسینہ بہنے کی حالت میں لختی یعنی لہزئی تھوڑا ایک لمحہ متوجہ تھی دوستان بلے صحیح فاطمہ خار کائنات فاطمہ من گفتم می نویسی بله بله متوجه هستی دوستان بنویسی زید فاطمه خوب بله آقا شدت سے انہیں تھکا رہا تھا بھلے نفس اورا من برید ان کے سانسوں کو کاٹ رہا تھا یعنی شدت سے انہیں تھکا رہا تھا وے یعنی وہ پاک کنم دوستان بلے آقا پاک کنید لہیب یعنی گرمی خاتون خواہر نوشتی ذہین فاطمہ خواہر ما عرق ریزان مشغول درس ہستی و عذرا خاتون خواہر و ذہین فاطمہ خواہر عرق ریزان مشغول خوردن هستن شاید خوردن هستن بله عکس بگیرید و برایشون بفرستید خوب دوستان نگاه کنید دوستان من شوخی نمی کنم ببین عرق ریزان مشغول درس هستم منم آقا چون این درس برک نیست سلامت باشید خوب دوستان نگاه کنید درس سوم درس چندم درس سوم در لہیب آفتاب یعنی سورج کی گرمی میں سورج کی
گرمی میں آفتاب دوستان گوش کنید زین فاطمه خواهر کائنات فاطمه آقای نیحال فقط گوش کنید شاید تحسین فاطمه کسی زنگ زدیشون لفت شدن بله در لهیب آفتاب سورج کی گرمی میں آفتاب سخت میتابید یہاں پر سخت کے معنی کیا ہے شدت سے چمک رہا تھا سورج کائنات فاطمه بله آقا هستم بله ہستی نگاہ کنید تحسین فاطمه در لهیب آفتاب سورج کی گرمی میں آفتاب سخت میتابید سورج شدت سے تپ رہا تھا چمک رہا تھا یعنی تپ رہا تھا سورج شدت سے تپ رہا تھا شدت گرما گرمی کی شدت طاقت انسان را می گرفت انسان کی قدرت کو لے رہی تھی یعنی انسان کی قدرت اسے بے حال کر رہی تھی انسان کو بے حال کر رہی تھی ہاں انسان کی طاقت کو لے رہی تھی یعنی اسے بے حال کر رہی تھی نفس اورامی برید اور اس کے سانسوں کو توڑ رہی تھی یعنی اسے بہت تھکا رہی تھی ایسی حالت میں امام صادق علیہ السلام در حالی کے جامع زبری برتن داشت دیکھیے برتن کے معنی وہ برتن نہیں جو آپ کے کچن میں رکھے ہیں بر الگ ہے تن الگ ہے تن یعنی بدن باڈی بر یعنی پر در حالی کے جامع زبری برتن داشت اس حالت میں کہ ایک کھردرا لباس جامع یعنی کھردرا لباس جامع یعنی لباس جامع زبری ایک کھردرا موٹا لباس برتن داشت اپنے جسم پر رکھتے تھے اس حالت میں کہ کھردرا اور موٹا کپڑا پہنے ہوئے تھے یعنی اپنے بدن پہ رکھتے تھے وہ بیلی دردست یعنی بیلی یعنی یہ کیا ورڈ ہے بیلی آغا بیلچا بیل کہتے ہیں بیل کسے کہتے ہیں بیلچا جانتے ہیں کسے کہتے ہیں نہیں جانتے آپ نہیں جانتے نیحال بیلچا کسے کہتے ہیں نہیں پرانے زمانے میں عربی کے آغا جو میں ہوتا ہے جیسے ہمارے یہاں پھاوڑا سی شیپ کا ہوتا ہے نیحال جیسے ہمارے یہاں پھاوڑا ہوتا ہے نا کھودنے کے لیے مٹی اٹھا کے پھینکنے کے لیے ایسے اس کے اگر ڈرا کر دیجئے بورڈ پر وہ مجھ سے بنے گا نہیں کیونکہ وہ زیادہ استعمال یہاں پہ نہیں ہوتا ہے وہ ایسے ایک ڈنڈا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایسے کچھ وہ ہوتا ہے اس میں سے اٹھا کے یوں پھینکتے ہیں بھلے آپ نے پرانی ٹرینوں میں جو کوئلے والی ہوتی تھی اس میں پتی یوں ڈالتے ہیں نہیں دیکھا ہے اگر نیحال تو پرانے فلم دیکھ لیں اس میں ہے کوئلے والی ٹرین اس میں ہے وہ جلدی کوئلے ڈالتا ہے اس سے وہ بیلچا ہے وہ کیا ہے بیلچا ہے خوب در حالی کے جامع زبری برتن داشت اس حالت میں کہ ایک موٹا کھردرا لباس اپنے بدن پر رکھتے تھے وہ بیل یعنی بیلچا بیلی یعنی ایک بیلچا دردست اور ایک بیلچا ہاتھوں میں ان کے ہاتھ میں پسینہ بہتے کی حالت میں مشغول کار بود کام میں بزی تھے کھود رہے تھے مثلا زمین کھود رہے تھے در این حالت تھی کہ یکی از یارانش ان کے یاران یعنی ان کے ساتھیوں میں سے ایک یکی از یارانش امام کے ساتھیوں میں سے ایک وہ گزشت ان کے قریب سے گزرا قریب سے برو گزشت یعنی ان کے قریب سے گزرا وہ امام را اور امام کو دران تعب و رنج مشاہدے نمود اور امام کو اس سختی اور مشکل میں دیکھا مشاہدہ کیا وہ باخود گفت اس نے اپنے آپ سے کہا یعنی امام کا جو صحابی تھا اس نے اپنے آپ سے کہا شاید علت ان کے امام ان چنین زحمت میں کشد شاید امام یہ جو اس طریقے کی زحمت اٹھا رہے ہیں اس کی علت اس کا ریزن کیا ہو سکتا ہے اس کی علت اس کا ریزن می کے ورنج بھی برد یہ اس چیز کی علت کہ ان چنین زحمت میں کشد اس طرح سے زحمت آپ اٹھا رہے ہیں ورنج بھی برد اور مصیبت اٹھا رہے ہیں شاید اس کا ریزن ایناس یہ ہے کہ شخص دیگری نبودے کہ شاید کوئی شخص نہیں کوئی دوسرا آدمی نہیں ملا وہ ناچار دست بیکار شدہ وہ مجبوراً کام میں بزی ہونا پڑا ہے یعنی انہیں یہ کام کرانا تھا لیکن کوئی ملا نہیں کوئی شخص اس لیے خود کر رہے ہیں یہ وجہ ہو سکتی ہے جو امام کام کر رہے ہیں اس نے اپنے آپ میں سوچا یہ بات
بنابراین اس وجہ سے جلو آمد آگے آیا، سلام کر، سلام کیا، وہ گفت اور کہا بیل رب من بدہین، مولا یہ بیلچہ مجھے دے دیجئے تا من انکار را انجام دام، تاکہ میں یہ کام میں انجام دے دوں۔ امام سر اشرا بلند کر، امام نے اپنے سر کو بلند کیا، لختی سکوت نمود، تھوڑا لختی یعنی تھوڑا خاموش ہوئے، و بعد السلام اور سلام کے بعد، و تشکر سلام اور شکریہ کے بعد، بے او فرمود اس سے فرمایا آپ نے، کیا فرمایا مولا نے؟ من دوست دارم کہ انسان برائے تحصیل روزی بے رنج و تاب در افتاد، میں پسند کرتا ہوں اس بات کو کہ انسان رزق و روزی کمانے کے لیے مشکلوں میں پڑے، میں یہ پسند کرتا ہوں۔ واللہیب آفتاب سوزان رب چشار، اور وہ سوزان جلاتے ہوئے سورج کی گرمی کو چکھے، میں یہ پسند کرتا ہوں۔ میں امام معصوم ہونے کے باوجود میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ انسان رزق و روزی، حلال رزق و روزی کے کمانے کے لیے وہ مشکلوں میں پڑے اور جلتے ہوئے آفتاب کی گرمی کو چکھے، اس کو درک کرے، اس کو متوجہ شدی دوستان، متوجہ شدہ، برکسی گزشتن یعنی عبور کردن، و گزشتن از کنار شخصی، کسی کے پاس سے گزرنا، کنار شخص کسی شخص کے پاس سے گزرنا، عبور کرنا، برنج و تعب در افتادن یعنی بے سختی افتادن، یا با سختی زندگی کردن، سختی سے زندگی گزارنا۔ چشیدن کے معنی ہے ایک تو ہوتے ہیں چکھنے کے، مزہ کرنے کے، خوردنے یعنی چکھنا، یعنی آپ جانتے ہیں چکھنا کسے کہتے ہیں، چکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 4-5 ٹیسٹ کرنا، نہیں، خوردنے اندکی اس چیزی، کسی چیز کا تھوڑا سا کھانا، برائے فہمیدن مزے آن، اس کے مزے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا کھانا، اسے کہتے ہیں چشیدن یعنی چکھنا۔ دوسرے معنی کیا ہے؟ احساس کردن و درک کردن، احساس کرنا، درک کرنا، اور اس کی درس میں یہی معنی میں ہے، چشیدن کے معنی احساس کرنا۔ تحصیل روزی بدست آوردن رزق و روزی، رزق و روزی کمانا، کسب درآمد، بلے تاب رنج، سختی، مشقت، دست بکار شدن، مشغول بکار شدن یا شروع بکار کردن۔ رنج بردن یعنی زحمت کشیدن، زیادہ زحمت اٹھانا، تلاش زیاد کردن، زیادہ کوشش کرنا۔ زبر یعنی خشن، ناصاف۔ طاقت، قدرت، نیرو، تحمل، برداشت، توان۔ عرق ریزان در حال عرق ریختن، پسینے بہنے کی حالت میں۔ لختی، اندکی یعنی تھوڑا، کمی، لہذئی۔ لہیب، گرما، شعلے، نفس اورا می برید بشدت اورا خسته می کرد۔ و یعنی نقطہ نگاہ کنید دوستان، وہی جو میں نے اوپر بتایا تھا، آفتاب سخت می تعبید میں سخت کے معنی ہے شدت کے ساتھ، سخت کے معنی ہے شدت کے ساتھ، لیکن شدت سخت کے معنی کچھ اور بھی ہیں، سخت کے معنی کچھ اور بھی ہیں۔ یہاں پر سخت کے معنی کیا ہے؟ باشدت، لیکن سخت کے معنی آپ دوسری جگہ دیکھیں گے، سخت کے معنی محکم کے بھی ہیں، بادوام ٹکاؤ کے معنی بھی ہیں، استوار کے معنی بھی ہیں، یعنی آنجا سنگ سختی دیدم، وہاں میں نے مضبوط پتھر دیکھا۔ متوجہ شدی؟ بے ان جملے توجہ کنید، ذہین فاطمہ خواہ، کائنات فاطمہ، تحسین فاطمہ، بے ان جملے نگاہ کنید، آفتاب سخت می تابید۔ کلمہ سخت در ان جملے بے معنی با شدت و شدید است۔ یہ سخت ورڈ جو ہے اس جملے میں شدت کے ساتھ اور شدید کے معنی میں ہے۔ اما در جملے، لیکن اس جملے میں کار بجائے سختی کشیدہ شدہ است، کار بجائے سختی کشیدہ شدہ است، یعنی کام کس معنی میں ہے؟ مشکل، یہ کام مشکل ہو گیا ہے، یہ کام مشکل ہو گیا ہے۔ تو یہاں پر سخت کے معنی کیا ہے؟ ہیلو، مشکل، تحسین فاطمہ، کائنات فاطمہ، سخت کے معنی یہاں پہ ہے مشکل۔ تو دو معنی ہو گئے سخت کے، ایک معنی ہے سخت یعنی شدت کے ساتھ، شدید، ایک معنی ہو گئے مشکل، پیچیدے، دشوار۔ وہ کلمہ سخت معنی دیگری نیز دارد، کلمہ سخت دوسرے معنی بھی ہیں، جیسے محکم، مضبوط، بادوام، جو ٹکاؤ ہوتا ہے اس کو بھی سخت کہتے ہیں۔ استوار کہتے ہیں نا، یار یہ لڑکا بڑا سخت ہے، یہ لڑکی بڑی سخت ہے۔ سخت کا مطلب ہے یعنی ٹکاؤ ہے، مصیبتوں سے بھی نہیں گھبراتا ہے یہ شخص، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟
بھلے آگا تو یہاں پہ کیا مانا ہے سخت کے؟ استوار ہے، استوار ہے۔ نقطۂ دوم، یہ ایک نقطہ ہو گیا۔ بھلے چپرمودی نہیں سوری آقا، چپرمودی آقا بھائی سے کہہ رہی تھی، آپ سے نہیں۔ خیلی خوب، بے ان جملے تو سخت کے معنی یہاں پہ 3-4 بتا دیے۔ پہلا معنی شدت کے ساتھ سخت، شدید۔ دوسرے کار میں جائے سختی کا شید شود، یعنی کام اور مشکل اور پیچیدہ ہو گیا۔ یہاں پر پیچیدہ اور مشکل اور دشوار کے معنی میں سخت کے ایک معنی ہے محکم، مضبوط۔ آنجا سنگ سختی را دیدہ، میں نے وہاں مضبوط پتھر دیکھا۔ نقطۂ دوم چشیدن، در واقع حقیقت میں کس معنی میں ہے چشیدن؟ چشیدن اصل میں معنی ہے زبان زدن بے چیزی، کسی چیز کو زبان لگانا، یا خوردن کمی ازان، یا کسی چیز میں سے تھوڑا سا کھانا، برائے فہمیدن مزے آن، اس کے مزہ چکھنے کے لیے۔ تو چشیدن کے معنی اصل میں کیا ہے؟ چکھنا، یعنی مزے کردن، جسے ہم فارسی میں مزے کردن یا مزمزے کردن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مزے کردن یا مزمزے کردن۔ لیکن گاہی بے معنی مجازی استفادے میں شود، کبھی کبھی یہ چشیدن مجازی معنی میں، حقیقی معنی میں نہیں۔ حقیقی معنی کیا ہے؟ چکھنا، زبان لگا کے چکھنا۔ لیکن کبھی کبھی یہ مجازی معنی میں آتا ہے، جیسے لہیب آفتاب سوزان رب چشد، جلتے ہوئے سورج کی گرمی کو چکھے۔ تو یہاں پر چکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبان لگا کے چکھے، متوجہ ہے؟ بھلے لیکن یہ مجازی معنی میں چکھنا ہے۔ چکھنا ہے یعنی احساس کرنا۔ در ان جملے چشیدن بے معنی یہ احساس کردن اور درک کردن آمد است۔ اب یہ معنی مجازی کسے کہتے ہیں؟ معنی مجازی معنی وہ معنی ہے کہ کلمے یا عبارتی، کوئی کلمہ یا کوئی عبارت در غیر معنی اصلی آن، اپنے اصلی معنی کے علاوہ استعمال کیا جائے۔ مثال کے طور پر آپ کی امی آپ کو پیار میں کہیں میرا شیر ہے، میرا شیر ہے، تو کیا آپ کے 2 دانت نکلے ہوئے ہیں لمبے لمبے؟ آپ کے 4 پیر ہیں؟ نہیں، مجازن آپ کو شیر کہا، ورنہ حقیقی معنی میں شیر وہی درندہ جو چیر پاڑ کر کے کھا جاتا ہے، لیکن آپ کو مجازی طور پہ کہہ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ بہادر ہیں مثلا۔ متوجہ ہستی دوستان؟ بھلے آگا بھلے، اسے کہتے ہیں معنی مجازی۔ معنی مجازی یعنی جو اس کلمے کے یا اس جملے کے اصلی معنی کے علاوہ دوسرے معنی میں استعمال ہو۔ جیسے یہاں پر چشیدن کے اصلی معنی کیا ہے؟ حقیقی زبان لگا کے کسی چیز کو چکھنا، تھوڑا سا کھا کے اس کا مزہ کرنا، دیکھنا، نمک پانی چیک کرنا ہے۔ لیکن اس کے مجازی معنی کیا ہے؟ یعنی کسی سختی کو احساس کرنا، کسی چیز کا احساس کرنا۔ ابھی تجھے مزہ چکھاتا ہوں، سمجھ میں آیا وہ جملہ؟ بھلے بسیاری از کلمے، ہاں بہت سے کلمات می توانند معنی مجازی داشتے باشد، بہت سے کلمات معنی مجازی رکھ سکتے ہیں، بہت سے کلمات کے مجازی معنی ہو سکتے ہیں۔ جیسے کلمہ ماں، چاند کے اصلی معنی کیا ہے؟ وہی جو گول سا آسمان میں نظر آتا ہے، لیکن ایک ماں اپنے بچے کو کہتی میرا چاند، تو کیا آپ گول ہیں؟ نہیں، مجازن آپ کہہ دیتے ہیں کہ جیسے وہ خوبصورت لگتا ہے ایسے کا میرا بیٹا میری بیٹی خوبصورت ہے۔ کہ بے قرہ ماں اطلاق میں شواد، پلانیٹ کو کہتے ہیں، چاند پلانیٹ کو کہا جاتا ہے، لیکن مجازی معنی میں اس انسان یا اس چیز کو کہا جاتا ہے جو بہت زیادہ خوبصورت اور قشنگ ہو سے کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر صورت حضرت یوسف ہمانند ماہ زیبا بود، یعنی حضرت یوسف کی صورت چاند کی طرح خوبصورت تھی۔ یا قمر بنی ہاشم، ماہ بنی ہاشم، حضرت عباس ماہ بنی ہاشم۔ دوستان ما شما صدای من میشنوی؟ بھلے آقا میں ارزش کار، ارزش کار، کام کی اہمیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر کاری کے خدمت میں مردم باشد، ہر وہ کام جو لوگوں کی خدمت ہو، وہ برائے پیش رفتے امور مردم انجام شود، اور لوگوں کے امور کے آگے بڑھانے کے لیے انجام پائے۔ ہر وہ کام جو لوگوں کی خدمت کے لیے ہو اور ان کے کاموں کی ترقی کے لیے انجام پائے، از نظر اسلام ارزش مند است، وہ اسلام کی نگاہ میں ارزش مند ہے، قیمتی ہے، با اہمیت ہے۔ کون سا کام با اہمیت ہے اسلام کی نگاہ میں؟ اسلام کی نگاہ میں
کون سا کام ارزش مند ہے تحسین فاطمہ کائنات فاطمہ؟ ہر وہ کام جو لوگوں کی خدمت کے لیے ہو اور ان کے امور کی ترقی کے لیے انجام پائے. وہ بے کسانی کے آن خدمت را انجام می دہند، اور وہ لوگ جو اس خدمت کو انجام دیتے ہیں احترام گزاشتے می شود، ان کا احترام کیا جاتا ہے. بلے باید بے ان افراد، ہمیں بھی چاہیے کہ ان افراد کی جو احترام بے گزاری، ان کا احترام کریں، ان کو عزت دیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو عزت دیں، احترام کریں. کیسے لوگوں کو؟ وہ لوگ جو لوگوں کی خدمت کے لیے کام کرتے ہیں اور ان کے امور کی ترقی کے لیے کام انجام دیتے ہیں. سیرے یعنی سیرت، سیرے و روش معصومین علیہ السلام و تشویق آنہا برائے کسب و کار در زندگی برائے ما الگو و سر مشق می باشد. سیرے و روش معصومین، معصومین علیہ السلام کی سیرت اور ان کی روش، راہ و روش، وہ تشویق آنہا، اور ان کا شوق دلانا، رغبت دلانا. کس چیز کی طرف رغبت دلانا؟ برائے کسب و کار در زندگی، زندگی میں کمانا، حلال روزی کمانے کے لیے جو انہوں نے تشویق کرائی ہے، رغبت دلائی ہے، شوق دلایا ہے وہ. اور ان کی خود کی سیرت بھی دیکھ لیجئے، کتنا اپنی رزق و روزی کمانے کے لیے محنت کرتے تھے، یہاں تک کہ عیسائی اور یہودیوں کے باغوں تک میں کام کرتے تھے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی. برائے ماں، یہ سب ان کی سیرت، ان کی روش اور ان کا رغبت دلانا ہمارے لیے الگو، آئیڈیل اور سر مشق ہے. بے ان داستانہ توجہ کنید، ان داستانوں پر توجہ کیجئے. حسن ابن علی ابن ابی حمزہ راوی ہیں، یہ ایک حسن ابن علی نامی شخص ہیں. حسن علی کا بیٹا اور وہ علی ابی حمزہ کا بیٹا. اس پدرش نقل میکند، اپنے والد سے وہ نقل کرتا ہے کہ میرے والد نے کہا. کیا کہا؟ روزی امام کاظم را دیدم، ایک دن میں نے ساتویں امام موسی کاظم علیہ السلام کو دیکھا. در زمین کشاورزی خود، اپنی کھیتی کی زمین میں، آن چنان بے بیل زنی و آمادے کردن زمین برائے کاشتن سرگرم بود. اس قدر، آن چنان یعنی اس قدر، بے بیل زنی، بیل زنی یعنی پھاوڑا چلانے میں، بیل چلانے میں، وہ آمادے کردن زمین، زمین کو ریڈی کرنے کے لیے، برائے کاشتن بونے کے لیے، کھیت بونے کے لیے، آمادہ کرنے کے لیے بیل زنی میں سرگرم بود، مشغول تھے. اس قدر مشغول تھے، آن چنان سرگرم بود کہ غرق عرق شدے بود، پسینے میں ڈوب گئے تھے، یعنی اتنا پسینہ آ رہا تھا آپ کو. جلو رفتم، یہ حسن ابن علی یہ کہہ رہا ہے، اس کے والد سے نقل کیا ہے نا، تو اس کے والد کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آگے گیا وہ گفتم، اور ان سے کہا قربونت گردم، قربانت گردم، میں آپ پر فدا ہو جاؤں. آپ عربی میں ورڈ سنیں گے جعل تو فدا، میں آپ پر قربان ہو جاؤں مولا. مردان و کارگران کجا ہستن، لوگ اور آپ کے خدمتگار کہاں ہیں کہ بے جائے شما کارکنان، کے جو تمہاری جگہ کام، آپ کی جگہ جو کام کرے وہ کہاں ہیں کہ آپ کو کام کرنا پڑ رہا ہے. حضرت فرمود، حضرت نے فرمایا اے علی، اے علی، کسانی کے ازمن و پدرم بہتر بودن، وہ لوگ کہ جو مجھ سے اور میرے والد سے بہتر تھے، در زمین با دست خود کارمی کردن، زمین میں اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے. عرض کردم، تو مولا کیا فرما رہے ہیں ساتویں امام کہ وہ لوگ جو مجھ سے اور میرے والد سے بھی زیادہ بہتر تھے وہ بھی زمین میں اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے. عرض کردم، یہ راوی کہہ رہا ہے میں نے عرض کیا منظور شما چے کسانی ہستن، آپ سے، آپ کا ان لوگوں سے مراد کون لوگ مراد ہیں جو آپ کے اور آپ کے والد سے زیادہ بلند مرتبہ تھے اور وہ کام کرتے تھے. حضرت فرمود، حضرت نے فرمایا رسول خدا، امیر المومنین، وہ ہمیں یہ پدرانم، مولا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سے اور میرے والد سے زیادہ بلند مرتبہ تھے، مولا کائنات محمد سے زیادہ بلند مرتبہ، اور میرے سارے اجداد بادست خود کارو کشاورزی می نمودن، اپنے ہاتھوں سے وہ کشاورزی کھیتی کسانی کرتے تھے. وہ دار آخر کلام، بھلے در آخر کلام میں خود فرمودن، اور آپ نے کلام کے آخر میں آپ نے فرمایا کارو زراعت، کام اور کھیتی، از کارہائی پیامبران، رسولان، اوصیاء و مردان صالح است. کام کرنا، کھیتی کرنا پیغمبروں، رسولوں، اوصیاء اور نیک مردوں کے کاموں میں سے ہیں. یہ ان لوگوں کے کام ہیں، بزرگ لوگوں کے کام ہیں یہ کھیتی کسانی کرنا اور کام کرنا گھر کی کمائی کے لیے.
فروغ کتاب کا نام فروغ کافی، جلد 5، کتاب المعیشت، حدیث 4555. متوجہ هستی دوستان؟ بله آقا. فردا انشاءاللہ دوستان حتما کتاب کارو بنویسید و این درس را مطالعه بفرمایید. و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءاللہ موفق و مؤید باشید، مراقب خودتان باشید. خدا نگهدار شما.